امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیرت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے۔ وضو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، کسی نے ہم سے سوال بھی کیا تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں تاکہ تمام انسانوں کی بھلائی ہو جائے۔ مسئلہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس کو نماز پڑھنے کی حاجت ہے، یا اس کو نماز پڑھنا چاہتا ہے یا تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو کیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یا غسل کرنے کے بعد عبادت کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کا جواب جان لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسنون طریقہ جو ہم نے بتایا تھا، مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ہمیں وضو کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر وضو نہیں کیا کسی نے اور اسی طریقے سے غسل کر لیا، اسی طریقے سے نہا لیا، تو اب ہمارا وضو غسل کے اندر شامل ہو گیا، وضو ہمارا بالکل صحیح ہو گیا۔ اب ہمیں نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غسل کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ہم ذکر و اذکار تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو وضو کے بعد کیا جاتا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیں کہ نہانے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر غسل کرنے کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ ہمیں غسل کرنے کے بعد اور نہانے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔